ویلکم بیک. ہم واپس آ گئے ہیں. مقابلہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ, اب اس کے رزلٹ کا انتظار ہے. تو عریب عابد بھائی سے ریکویسٹ کرو, دامن وقت میں کیا وقت ہے تمہارے پاس؟ ابھی تو وقت ہے ہمارے پاس. عابد بھائی آرام سے آپ اپنے جو کہنا چاہتے ہیں آرام سے نہ بولو, وہ پتہ ہے کیا پورا وقفہ وہ بولتے رہیں گے, استاد ہیں وہ. جی عابد بھائی بسم اللہ. ماشاءاللہ. میں صرف اتنا کہوں گا سچائی کے ساتھ کہ بیٹا آج میں نے آپ کی تقاریر سنی, کاش میرے پاس اس بات کا اختیار ہوتا کہ میں آج کسی ایک کو کوالیفائی کر پاتا. یہ مطلب یہ سخت جملہ ہے لیکن یہ ضروری ہے, کیونکہ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ جب آپ لوگ تیار ہو کر آتے ہیں, ایک تو میری ایک صرف یہ چھوٹی سی نصیحت یاد رکھنا, جب آپ بیٹھ کر اپنی اسپیچ کو یہاں پر ریوائز کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ جیسے ہی آپ کا نام پکارا جاتا ہے تو آپ اس پیراگراف پر رکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا دماغ اس پیراگراف پر ہوتا ہے. جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو اس پیراگراف سے سوئچ کر کے آپ اپنی ابتدائیہ تک پہنچتے ہیں, اور جب اپنے ابتدائیہ کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا یا تو وہ پیراگراف بلر ہو جاتا ہے یا وہ ابتدائی کانٹینٹ آپ کا لوز ہو جاتا ہے. آپ نے اپنا ابتدائیہ تیار کیا, مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت آپ بہت کنفیوز لگ رہے تھے, آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ منظر ختم ہوتا ہے پھر اقدس اپنے رنگ پہ نظر آتی ہے اور بہت خوبصورت ہے. تو خدا کے واسطے اپنے بھلے منظر کو مختصر کر لو آپ, لیکن اس کو اچھی طرح یاد کرو تاکہ آپ کا امپیکٹ ابتدا سے اختتام تک جائے. عاقب, آپ کی تقریر ابتدا سے لے کر انتہا تک مجھے اس بات کا محسوس ہوا کہ آپ کی بہت اچھی لرننگ نہیں تھی. آپ بیچ میں گیپ کرتے تھے, پھر آپ نیچے آتے تھے, پھر آپ آگے جاتے تھے. وہ جو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ چیز چاہیے تھی, اور کانٹینٹ کے اوپر خاص طور پر یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بیٹا ہمارے نام سے لرزاں ہے گردش دورہ, یہ مکمل پازیٹیو ٹاپک ہے. آپ کی ابتدائی پورا منٹ جب آپ نے کہا تھا کہ طبل بجائیے, اس پورے منٹ میں کوئی 35-40 سیکنڈ جو ہے وہ نیگیٹو سے آغاز ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ پازیٹیو پر آئیں, پھر ہم آگے بڑھ گئے. تو کوشش کریں کہ جب موضوع مثبت ہے تو اس کا آغاز, آپ کے پاس 2.5 منٹ ہوتے ہیں, 2.25 منٹ ہوتے ہیں, تو اس کے آغاز سے لے کر انجام تک اسی لے میں چلنا چاہیے اور اسی رنگ میں وہ موضوع ہونا چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ بھولے بیٹا کوئی بات نہیں, ہر ایک بھولتا ہے, ہم نے زندگی میں درجنوں مقابلے بھولے ہیں, بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آخری مقابلہ بھولنے کا ہونا چاہیے. اور کاش میرے پاس بات کا موقع ہوتا کہ میں اعزازی مقرر کو آج کوالیفائی کروا دیتا. بیسٹ آف لک, آپ بہت اچھا بولے ہو ماشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں شاندار بولیں گے. آج کی پہلی پوزیشن بغیر کسی تمہید کے بہت اچھے مارجن سے آپ نے لیڈ کیا, اقدس خان. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. زبردست. عریب نے اس کی پیشن کوئی پہلے کر دی تھی, مولانا عریب. اور حافظہ عرشیہ اور عاقب ممتاز, آپ دو کے درمیان میرا بیٹا اگر آپ بہت جلدی اپنی اسپیچ ختم نہیں کرتے تو جو آپ کا آغاز تھا, دوسرے اس کو ذرہ اچھا کر لو. ذرہ تھوڑا سا ہوتا ہے, ذرہ کہہ کر ہم اسے کہتے ہیں دیٹ از پارٹیکل. تو ان تلفظ پر بھی تھوڑا سا غور کیجئے. آپ کی اگر تقریر مکمل ہوتی تو شاید میرے خیال میں شاید نتائج مختلف ہوتے, لیکن عاقب ممتاز جسٹ 1 مارک سے آپ نے لیڈ کیا, اور آپ ایز اے سیکنڈ کوالیفائر جو ہے وہ آپ نے آج جو ہے وہ سیکنڈ کوالیفائی کیا. عریب چاہیں زبردست. میں ہاں یہ تحائف ہے بیسٹ رومز کی جانب سے, ایک تحفہ آپ کے لیے, آپ کوالیفائی کر رہی ہیں, آپ بھی کوالیفائی کر رہے ہیں, یہ ایک آپ کے لیے ہے. اور ایک اور اگر اجازت دیں تو یہ اٹھا لوں میں. جی اعزازی مقرر کے لیے ہمارے, یہ ایک اعزازی مقرر کے لیے ہمارے, اور یہ ایک تحفہ ہے جو بیسٹ رومز کی جانب سے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سلامت رہے, آباد رہے. اور یہاں ڈیبیٹ سیگمنٹ ناظرین گرامی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. عابد بھائی آپ نے بیٹھنا ہے یہاں پر, اور آج ہم مصطفیٰ بھائی سے بھی گفتگو شنید کر رہے ہیں. اور آپ آج بتائیں ہمیں کہ جب آپ نے پہلی تقریر کی تھی, آپ پوچھتی ہیں آپ نے پہلا روزہ رکھا تھا, سب سے پوچھتی ہیں نا, میں آج آپ سے پوچھا آپ نے پہلی تقریر کی تھی, کہاں پہ ٹانگی تھی؟ ہاں نہ صرف ٹانگی تھی بلکہ بھول گئے تھے. اچھا. اور بہت سچائی کے ساتھ میرے خیال میں نے 2-3 مرتبہ کہا بھی کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے, پروگریسو ماڈل سے میں نے پڑھا, سرکاری اسکول سے پڑھا, دری سے آغاز کیا تھا, دری پر بیٹھ کر پڑھتے ہوئے آئے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 9th کلاس میں مجھے مس شاہدہ, مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہیں نہیں ہیں, انہوں نے مجھے کہا تم ریڈنگ اچھی کرتے ہو, تم تقریر کیا کرو. ہم نے تقریر تیار کری, پہلا موضوع تھا, ایئر تھا 1986, صرف 3 اشرے پہلے تقریباً. اور میری پہلی تقریر کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم یافتہ ہونا دولت مند ہونے سے بہتر ہے. ہم نے تقریر شروع کری اور تالیاں اور یوں, اور کوئی 1.5-2 منٹ کے بعد اچانک اتنی ساری کلیپنگ وہاں سے آئی کہ میں نے اس کلیپنگ کے ختم ہونے کا انتظار کیا, اور پھر
चरागों में रोशनी ना रही। मुस्तफा भाई आप बहुत घूर रहे हैं इनको। सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। नहीं आप, मैं समझी आप गुस्से में घूर रहे हैं। नहीं मुझे सुनना। आपकी जिंदगी का स्टार्ट जब हुआ एज ए स्टूडेंट, अपा एज ए स्टूडेंट तो हम तो इतना गौर नहीं। कैसे बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे? नहीं इतना खास। क्या सोचा था बड़े होके बस यही बड़े होके बिल्डर बस एक बनेंगे ही था। अचानक? पैसा देखिए बहुत मेरा था माँ बाप फैमिली के बैकग्राउंड जो बेसिकली था, फादर मेरे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं 1 साल का था तो अब्बा का इंतकाल हो गया था। अच्छा, 1 तो साल में? बिल्कुल 1 साल में। तो फिर वालदा ने मेरी जो है मुझे बड़ा पढ़ा लिखा के ये सब जितना हुआ उनसे अकेली, किया। single mother? अकेली मैं अपने मामू के साथ रहता था। अच्छा, तो वो माशाल्लाह घर के कैसे हालात थे? घर के कैसे, बस शुक्र है, क्योंकि मामू मेरा माशाल्लाह मेरे मजबूत अंकल का आदमी। बिल्कुल 4 मामू हैं माशाल्लाह मेरे। अम्मा कभी कहती नहीं थी मैं बड़े होके तुम्हें ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी, कुछ बोलती थी? हर अम्मा बोलती है अपने बच्चे को, लेकिन क्या शुक्र ख्वाब थे? है अम्मा का क्या ख्वाब था? बस यही ख्वाब थे कि भाई अपना ही काम हो, और हर माँ बाप जैसे मैं अपने बेटे से करता हूँ कि मेरा बड़ा शौक था कि मैं उसको आर्मी में। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैंने मुस्तफा भाई से मतलब हमारी ऑफ कैमरा भी बहुत मुलाकातें हुई है, फिर उसके हाँ बहुत एक भाइयों वाला रिश्ता है। मुस्तफा भाई मुझसे कह रहे यार ये जो बच्चे मुकाबले में आते हैं इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई आपको जो बेहतर लगे दुआ कर देना। हाँ नहीं दुआ भी कीजिएगा और देखे दवा भी लगे थे। हाँ हौसला अफजाई लाजमी है इन बच्चों के लिए, भले कोई भूल जाए कोई मसला नहीं, यहाँ पर होता है। अच्छा आपके साथ कभी हुआ है? अरे भाई डिबेट में तो ये होता नहीं ही है। डिबेट में नहीं, आप कभी थिएटर कर रही हो, ड्रामा कर रही हो और भूल गई हो साहब, ब्लैंक बिल्कुल, क्या? अच्छा ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि मैं मैं मुबाइसों में हिस्सा लेने वाली थी ना, तो मुबाइसे वाला और फिर एक्सटेम्पोर जो स्पीच देने वाला होता है वो घबराता नहीं है। आपको पता है ना, यहाँ लाइव में भी कभी कभी हमारे से बंड हो जाते हैं। बस छोड़े मुस्तफा भाई कोई अच्छा सा मैसेज दें हम जी हाँ। हमें। आपसे तो सीखना चाहिए। नहीं, आपको जो क्या हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मैं कहाँ मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं वेल्डिंग सिखाती हूँ। नहीं आप वेल्डिंग को तो आपने ड्रामे वाला, ये आपने डायरेक्ट बोल दिया वेल्डिंग सिखाती हूँ। नहीं मगर आप बताएं आपके दिल में ऐसी क्या बात है, आप ऐसा कौन सा पैगाम देना चाहते हैं बच्चों मैं को? ये पैगाम देना चाहता हूँ बच्चों को, तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई अपने माँ बाप की बात सुने, उनके ख्वाब पूरे करें। बाकी जो आपके नसीब में लिखा होगा वो आप तो करेंगे ही। लेडीज को क्या पैगाम दोगे जो घरेलू औरतें मर्दों को अच्छा कहती हैं, शादी हो "हाय, चुकी ये है दिला दो, आपकी? ये शादी हो बच्ची चुकी है? हाँ, बताइए। फिर सही है। ऑन एयर नहीं बताई ना, ऑफ एयर बता ऑन एयर बताइए। नहीं ऑन एयर नहीं बताई। नहीं भाई बता दिए, अभी बताया। हम ऑफ एयर थे। वो साल की बात चल रही थी ना कि आधा डिफरेंस है साल में। सही है। अच्छा क्या कहते हैं उन खवातीन को जो इन दिनों भी बहुत ज्यादा शोबाजी में, बहुत आगे मुकाबले, कपड़े अच्छे बनने चाहिए, खानों में ही होना चाहिए, क्या रमजान में सादगी नहीं बताते? अपने खामिद का ख्याल रखें। और ये दिल से निकली आवाज ये तो आपने ये किसी एक को पैगाम दिया। और उनकी पॉकेट का भी ख्याल रखें। अच्छा उनकी पॉकेट का खास ख्याल रखें। ये आपने एक औरत को पैगाम दिया है दुनिया में। ये सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको मल्टीप्लाई कर दे, इसको फॉरवर्ड कर दे सब पे ना। बहुत मुस्तफा बहुत भाई अच्छे बात। बहुत शुक्रिया आपका, आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त का। और मुस्तफा भाई नाज़रीन गिरामी हमारे साथ इंशाल्लाह और दिनों में भी आएंगे और मैं इनको पकड़ के लेकर आऊंगा। कहाँ से पकड़ के लाओगे? बुला लो, आ जाते हैं। जेडीसी के पकड़ के दस्तरखान तुम पे। ऐसे अरे बोलो, कोई आपा, डोरी ये डालोगे। वो शख्सियत है, ये जो हमारे पास जो शख्सियतें आती हैं, ये वो शख्सियत है, ये वो लोग हैं कि जिन्हें ये हाथ नहीं आते किसी के, मिलते नहीं है किसी से, लेकिन जब जिस दिन आ जाते हैं तो बोलते हैं हाँ यार ये भी ये कर। जिन्नात थोड़ी सी बात यहाँ पे करूंगा। आपकी और मेरी मुलाकात कहाँ हुई? वहाँ पे दस्तरखान पे। तो मेरा पहला जो पॉइंट है वो पहले कंप्लीट करूंगा, फिर यहाँ पे उठा के लेकर आना पड़ता है ना। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया आपका, आबिद भाई बहुत शुक्रिया। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। किबला तैयार है? कामरान नक्शबंदी। हाँ हाँ कामरान और इसके साथ ही हम ब्रेक पे चले हाँ इसी के जाएंगे। साथ ब्रेक पे जाएंगे अब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद खुला है सभी के निये बाब रहमत खुला है सभी के। वेलकम बैक नाजरीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपनी रहमतों बरकतों में रखे। अब ये जो हिस्सा है वो शुरू हो गया किचन का, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी पीजेपी का जिन्होंने हमसे ताउन किया, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेवल एजेंसी, और उसके अलावा ग्लैम गैस का जो हमें किचन में साथ देते हैं,
اور اس کے علاوہ بیسٹ ہوم والوں کا بہت شکریہ، اور پھر کچھ انفرادی لوگ جیسے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں مصطفیٰ بھائی، انہوں نے بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور بہت سارا اور بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور ہمارے عریب بھیا پہنچ گئے ہیں کچن میں، کیونکہ یہ بلی کی طرح سونگتے سونگتے سونیا کے پاس چلے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی واردات کرتے ہیں. تو کیسے سونیا آپ کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے. آپ نے سوٹ بہت اچھا پہنا ہے. ایسے فون آتے ہیں خواتین، السلام علیکم آپ بہت اچھی لگ رہی ہے آج، اس کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا. جی ماشاء اللہ. نہیں اچھا، آپ نے جو ناظرین گرامی جتنے اسپانسرز کا ذکر کیا، بیسٹ ہومز کا ذکر کیا، پی جی پی کا ذکر کیا، گلیم گیس کا ذکر کیا، پھر سمرس کا ذکر کیا، یہ بھی آئے. جی ہاں. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں ناظرین گرامی، بیک سٹیج ایک بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. الفاطمی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، اور اس کے اونر سامنے بیٹھے ہیں. آپ ذرا ان کو مخاطب کریں. مصطفیٰ بھائی جی ہاں. اور ناظرین گرامی انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی کا تعاون ہمارے ابھی ساتھ اس برقرار طرف رہے گا. کیمرہ نہیں تھا اس لیے میں نہیں جا رہی تھی. میں نے کہا ابھی جنات کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ، اور کیمرہ نہیں ہے اس کے پاس، نظر نہیں آپ کیا بنا رہی ہیں آج؟ بے وقوف. نہیں آپا، ہم جب تک ڈیبیٹ کمپٹیشن، آپ کو صرف ہاں وہ تو آپا میں تو بنتا رہتا ہوں. بندہ بنائے کیا محنت ہاں اب کیا کریں، اب تو اتنے 12-13 سیریوں سے بن رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں اور کیا کروں. خیر، اب ناظرین گرامی آج آپ نے بنایا، کیا بنایا آپ؟ بمبئی بریانی. آج بمبئی بریانی بنائی ہے. اور آپ کیا کیا چیزیں ڈالی تھی اس میں، کیونکہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہمارا یار آپ سندھ کی بریانی نہیں بناتی، بمبئی کی سندھی بریانی بنا لوں گی. بمبئی اور سندھی میں کیا اتنی دور جا کے بریانی بنائی. آپ کیا کیا ڈالا اس میں جلدی سے بتا دیں. پہلے پیاز یہ کیا فرائی بنا کیا، ریسیپی بتا دو. فرائی کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس میں ادرک لہسن ڈال دی، اور وہ لونگ، الائچی، دار چینی، تیز پات وغیرہ زیرہ ڈال کے میں نے اس کو فرائی کر لیا. پھر میں نے اس میں چکن ڈال کے اچھی طرح میں نے فرائی کر لیا. اس کے بعد ٹماٹر پیسٹ، دہی وغیرہ ڈال کے اس کا قورمہ تیار کر لیا. تیار کرنے کے بعد اس کو پھر رکھ لیا. آلو بھی آپ بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں. آلو جب بوائل کریں تو آپ اس میں نمک ڈال دیں اور نا کلر وغیرہ ڈال دیں تاکہ یہ کلرفل ہو جائے. قورمے میں آپ مکس کر دیں یا نہ بھی کریں تو آپ اس کو تہ لگاتے ہیں اس کی. ہاں اس میں ڈال دیں. جی ہاں بہت ٹیسٹی، بہت یمی. ویسے یہ عموماً جو ہے کتنی دیر میں بریانی جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے؟ میں تو جو ہے نا 30 منٹ میں 30 سے 35 منٹ میں تیار کر لیتی ہوں بریانی. اگر مسالہ تیار ہوتا ہاں مسالہ تیار بھی نا، ایک چولہے پہ میں قورمہ بنا لیتی ہوں، ایک میں چاول بوائل کرتی ہوں. اچھا، لیکن وقت کم تھا شاید، آپ کچھ یا قصور پڑو میں پہلے سے کر رہی تھی. ہاں آپ شروع سے کر رہی تھی. میں بتا رہا ہوں نا، جب ڈیبیٹ کمپٹیشن چل رہا تھا تو آپ کو ہم نے کہہ دیا تھا آپ بنانا شروع کر دیں، کیونکہ وقت زیادہ لگتا ہے. بس گائے لیٹی ہوئی ہے، مرغی لیٹی ہوئی، اور مرغی لیٹی ہوئی ہے نا. مرغی سوتی ہے، گائے لیٹتی ہے. واہ بھائی واہ 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 واہ. سمرس کی بوتل آپ کی ہوئی آپ. اچھا تو سونیا آپ آگے کیا پیش کرو گی اس میں؟ وہ جو ایک ڈش میں آتا ہے اور پھر ایک آدمی ڈاکو کی شکل میں آتا ہے، ڈاکو کی شکل گھوڑے پہ نہیں وہ آتا، وہ لے جاتا ہے، اور اس کی تو پھر کمزوری اور بیماری ہے. لگ جائے گا. آپ ایک بات بتاؤں، آج ان کے گھر پہ افطار کی دعوت تھی، آپ کو نہیں بلایا. کس نے؟ جو آ کے یہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. اور بتائیں مصطفیٰ بھائی آپ کیسے خیریت سے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. اور آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کوئی بیمار ہوں؟ نہیں اللہ نہ کرے، آپ کو اللہ پاک صحت تندرستی کے ساتھ. میں عریب، محمد عریب کے سائے میں جی رہی ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں. میں بالکل ایک ہی آدمی پہ ظلم کرنا ہوتا ہے، MCR میں تو میں کسی پہ ظلم کرتی نہیں ہوں. یہی میرے ہتھے چڑھا ہوا ہے. یہ بچہ ہے نا. ہاں ارے یہ بچہ جو ہے آدھا زمین میں گھسا ہوا ہے، یہ بہت خطرناک بچہ ہے. صحیح. یہ حیدرآباد کا بچہ کچھ ہے. بچہ کچھ نہیں آپا، حیدرآباد میں اتنا ٹیلنٹ ہے، میرے شہر میں بہت ٹیلنٹ ہے. لوگ اب انشاءاللہ راستے بنیں گے. آپ بھی ملاقات کر رہی ہیں. کہاں کے راستے بنیں گے؟ یہاں پر آنے کے سکرینز پر جو ڈیبیٹرز آ رہے ہیں ان سے بھی آپ نہیں. میں چاہتی ہوں آپ سب اتنے اچھے بچے جو لوگ حیدرآباد سے ہجرت کر کے میں چاہتی ہوں تم یہاں کام کرو. ٹیلنٹ ہے نا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جو اولڈ لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ جو نئے بچے کام کرنے والے ہیں، مضبوط ہیں، تو ان کو ہم روکیں اور ان سے کام اچھا ویسے آپ نے مان لیا، آپ اولڈ لوگوں میں سے ہیں نا، آپ نے مان لیا. اولڈ از گولڈ. یہ PCR والے شرارت کر رہے، دیکھیں یہ شرارت کر رہے. یہ آپا یہ تو بلواتے ہیں. آپا میں تو تابعدار ہوں، آپا یہ بلواتے ہیں مجھ سے. وہ تمہارے کان میں الگ بول رہے ہوتے ہیں، میرے کان میں الگ بول رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ فسادی ہیں جو ایک ٹولہ ہے باقاعدہ. پھپھو ہے آپا، یہ سارے پھپھو ہیں. پھپھو ہے. اچھا نہیں غلط ہے یار. میری پھپھو بہت اچھی ہے بھائی. میں اتنی اچھی پھپھو
پھپھو اپنے بھتیجا بھتیجے کے मेरी لیے. फुप्पो ان سے پوچھے نا یہ تو آپا. ہاں لے آنا کسی دن گھر سے بلا لو اور پوچھ لو یا فون کروا لو. باہر رہتے ہیں ان سے فون کروا لے کے لائیو کال لے لیں گے. ہاں ڈش آؤٹ کریں بھائی ڈش آؤٹ کریں گے باتوں باتوں میں. تمہارے تمہیں آ گیا. اس کو تھوڑا سا قریب سے دکھائیں گے. اس میں کیا کوئلہ بھی ڈالا ہے؟ नहीं कोयला नहीं. اچھا میں ایسے बिरयानी معصوم भी हो. हाँ. ہاں میں ایسے بھائی ڈش آؤٹ ہو رہی ہے آپا. ہو جائے. ہمیں تو پتا ہے لے کے کون ہر ہر کرتا ہوا چلا جائے گا ہریرا اپنا. हुर हुर करता हूँ रेरा. ارے یہ ڈش میں زیادہ نکالنا. ایک نیت آدمی اس کو کیمرے سے دیکھ رہا ہے, میں ادھر آ رہا ہوں. وہ کہہ رہے کہ اس کو ایسے. اچھا نا ٹھیک ہے پی سی آر والوں. اے بیٹا تجھے پتا نہیں کاٹتے کیسے دیکھ. काटती कैसे? او بریانی والے آپ نکالیں. اس کا وہ سارا وہ جو ہے نا لگ رہا ہے یہ بڑا ہو کے بریانی کی دکان کھولے گا جیسے دیکھ. یار آپ پتہ ہے کہ اس کا وہ جیسے کاٹتے میرا دل چاہ رہا ہے میں آ کے کاٹوں دے. کاٹ لیں آ جائیں. نہیں میں نہیں آ رہی. ارے یار آپا یار آ جائیں. اچھا ارے نہیں بھائی سونیا تم بہکاوے نہ دو. اچھا اگر اس میں کوئی ٹانگ ہے تو ڈال دیجیے. نہیں ہے لیگ پیس. ارے آپا نہیں پتا ہے نا یار. اگر ہے ڈال دو. نہیں ہے لیگ پیس نہیں. ناظرین گرامی یہ واحد بریانی جو بغیر لیگ پیس کی بنی ہے. ارے مجھے لگتا ہے یہ چولہا جو ہے اس نے اس دیگچے کو جلا کے خاک کر دیا ہے. نہیں قسم سے آپ نے توا نہیں رکھا. سونیا چھوڑے توا ملا ہی نہیں آپ کو. توا ملا ہی نہیں. کوئی لے گیا سہری جگانے کے لیے. ان کو ضرورت ہوگی نا. مجھے جوسی یار اور تھوڑی ڈال دو. اور آئے گی نہیں آپا اب تو گرنے لگ جائے گی اس میں سے. آلو سائڈوں پہ رکھ دو ان کے لیے تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ آلو بھی ہے ٹانگیں بھی ہیں. جی ساری چیزیں آلو بھی ہے. ارے تم نے سلاد کیوں نہیں کاٹی یار؟ بریانی کے ساتھ تو سلاد ہوتی ہے. آپا اپنا کام آج تو اصل یاد میں پتہ ہے رکھنا آج اصل میں وقت اتنا جو ہے نا جلدی گزرا ہے. آج پتہ ہی نہیں چلا. آج مصطفیٰ بھائی سے باتیں مجھے پتا چلا. میرے دل سے پوچھو جو گزری ہے. تم تو روز آ کے بیٹھتے ہو پتا نہیں. چلے بھائی ایک تو یہ ڈش بھی کشتی جیسی ہے. کاٹنے کو نہیں ملا نا. آج مجھے کچھ ملا نہیں نا. مصطفیٰ بھائی خوشبو اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ ہمیں بہکا نہیں سکتے نا. ہم نے جے ڈی سی جانا ہے. آج وہاں مچھلی کی بریانی ہے. ہم نے بمبئی بریانی بنا لی. مچھلیاں وہاں پہ کل کیا تھا پراؤن تھا. آج مچھلیاں تھی. آج دوستو بجائے اس کے چلے یار ہم نشریات بھی کر رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں بھائی سارے ہم سب وہیں چلو چل رہے مچھلیاں ہیں آج. ہے نا. پھر کیا ہوگا تمہارے بجائے ہمارے ہر دیکھیں بھائی ہاں لوگ کتنا کرسی پہ قبضہ کر رہے ہیں. کرسی کی جنگ واقعی جو کہتے کرسی ہیں کی نا جنگ ہوتی خطرناک ہے. بہت خطرناک ہے. چال بدل جاتی ہے, انداز بدل جاتے ہیں, انگلیاں ہاتھ بدل جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. معصوم سے ہمارے پیارے پیارے. جی ناظرین بریانی تیار ہے. بریانی تیار ہو گئی ہے. آپ لوگ کھائیں. اور ہم سونیا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تھوڑا سا یوں کر کے جیسے آپ کرتی ہیں نا گنگنا کر بس دیکھ لیں. جی اب کھانے والا یار آپ اپنے میاں سے بات کر رہی ہیں دیکھ لیں کیا پورا بتائیں. نہیں میں پورا بتا رہی ہوں آپ کو کہ ایسے ہیں. اچھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے ناظرین گرامی اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہ مکالمہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا بہت اچھا بتاؤ نا کیا کیا ڈالا وہ ڈالا یہ ڈالا. ساری چیزیں ڈالی جیسے بریانی میں جو چیزیں ہوتی ہیں پیاز ہے, گرم مسالہ ہے, دہی ہے, ٹماٹر ہے, ہر چیزیں ڈال کے قورمہ بنا لیا. پھر قورمہ بنانے کے بعد آلو کو بوائل کر لیا. آلو میں کلر وغیرہ ڈال کے نمک ڈال کے. آپ کون سا کپڑے دھونے کا کلر کون سا؟ نہیں کپڑے دھونے والا تو پھر خراب ہو جائے گا. اچھا فوڈ کا الگ ہوتا ہے. جی یہ فوڈ کلر جو ہوتا ہے نا بریانی والا زردے میں بھی ڈال دیں. نہیں پتا ہوتا نا زردی بیچاری جا کے کوئی اور کلر نیل ہی ڈال دیں اس میں تو. نہیں نیل ڈالیں گے تو اور اچھا. گرین بھی ڈلتا ہے اس میں. گرین کلر بھی ڈل جاتا ہے. بلو آلو نہ ہو. جی ہاں کلر بلو آلو کیسے لگے گا. بلو آلو کلرفل آلو نیل میں ڈوبے ہوئے. پھر اس کو آپ دم لگا دیں. دم لگا چاول بوائل کریں اس میں جو آپ سرکہ ڈالیں, نمک ڈالیں اور تھوڑا سا آئل ڈال دیں. اچھا آپ میں نے دیکھا آپ جو ہے نا ہر جو چاول آپ بوائل کرتے ہیں اس میں سرکہ ڈالتے ہیں. سرکہ یوں ڈال دی چاول ٹوٹتے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی بس صحیح ہے. تم لوگ کی ملاقات کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے اور ہمیں ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجئے جو آپ کے لیے اتنا پیارا پروگرام سجاتی ہیں. اور میٹرو ون نیوز کا شکریہ, ان کے لیے بہت دعائیں. آپ لوگ ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں. آپ کی جو اچھی اچھی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اللہ رب کریم آپ کے لیے بھی سب اچھا کرے, ہمارے لیے بھی کرے. زندگی بخیر تو انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے زیبا شہناز کو اجازت دیجیے کیونکہ مجھے جانا ہوتا ہے جے ڈی سی کے دسترخوان پہ. تو وہ بھی میری ایک اپنی ذاتی ڈیوٹی ہے کہ میں پہنچتی ہوں.
اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. لیکن ہمارے محمد اریب جو ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے پسندیدہ پروگراموں کے ساتھ اگلے چند لمحوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ، اس وعدے کے ساتھ کہ میرے جاتے ہی ساتھ ایک نعت جو ہے وہ ضرور آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کرے تم کو چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، گولاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، گولاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اریب، اور ناظرین گرامی اس وقت اس پہر میں ہم داخل ہو چکے، اس ماحول میں ہم لوگ اس وقت جلوہ گر ہوئے ہیں آپ کے سامنے، کہ جہاں پر ہمارا سب سے بہترین سیگمنٹ اور اس پوری نشریات کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا سیگمنٹ، علماء کرام ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتے ہیں اور ہم ان سے گفت و شنید کرتے ہیں. آج کا موضوع، کیونکہ ایک موضوع ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ زیر بحث کرتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے وسیلے کا معنی، مفہوم کیا ہے، وسیلے سے مراد کیا ہے. یہ وسیلہ اگر کسی کے کس معاملات میں مانگا جا سکتا ہے، کسی کو جو ہے وہ ایک وسیلے کے طور پر ایک وسیلہ بنا کر جو ہے وہ اپنی دعا مانگی جا سکتی ہے. ان تمام موضوعات پر آج گفت و شنید کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے الحاج حسن الہی صاحب. السلام علیکم، خیریت سے ہیں حسن بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرے ساتھ موجود ہے سید عامر نجیب صاحب. السلام علیکم، قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ. کیا کہہ رہے ہیں؟
جی ہاں مولانا حافظ عبد القادر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. قبلہ بخیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. اچھا اجازت ہے سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ پہلا سوال میرا یہی ہے کہ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کی طرف دوڑ لگاؤ اور وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کہتے ہیں تقرب کو، نزدیکی کو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. سبحان اللہ. وسیلے کے اندر علماء اکرام نے لکھا کہ وسیلہ بالاعمال بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی عمل کا وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ عمل اگر آپ کو پسند آیا ہے اس عمل کا وسیلہ بنا کر میری یہ حاجت پوری فرما. سبحان اللہ. اور اس ضمن میں حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ان 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا کہ جو جنگل میں سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے بارش اتنی تیزی سے آئی کہ ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور جیسے ہی غار میں ان تینوں نے پناہ لی اوپر سے ایک چٹان سرکی اور غار کے اس منہ پر آ کر وہ غار بند ہو گئی. اب نہ روشنی کی جگہ نہ ہوا کی جگہ، اندر ان کو اپنی قبر نظر آئی کہ یہیں پر ہم مر جائیں گے. تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے رکھے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہو. پہلے شخص نے اپنا عمل پیش کیا کہ یا اللہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا ہوں اور روزانہ میں بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو پیش کرتا ہوں کہ ایک دن میں آیا اور مجھے تاخیر ہوئی، میرے اہل و عیال سوئے ہوئے تھے تو میں نے میرے والدین سو چکے تھے، میرے اہل و عیال جاگ رہے تھے، تو میں اپنے والدین کے سامنے وہ دودھ میں نے رکھا اور اسی طرح میں کھڑا رہا کہ جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں پلاؤں گا. اور صبح کو میرے والدین جاگے تو پہلے میں نے اپنے والدین کو پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو یا اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں یہاں سے نکال دیں. تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور تھوڑی سی روشنی نظر آنے لگی. دوسرے بندے نے اپنا عمل پیش کیا کہ یا اللہ ایک ایسا لمحہ بھی آیا میرے پاس کہ گناہ کا بالکل موقع تھا، لیکن اس گناہ کے اس موقع میں آپ کا ڈر مجھ پر غالب آیا اور میں پیچھے ہٹا. اگر وہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں یہاں سے نجات دلا دے. وہ چٹان تھوڑی اور سرکی. اور تیسرے بندے نے بھی اپنا عمل پیش کیا کہ ایک مزدور نے اس طرح مزدوری کی اور اس کی اجرت میرے پاس رہ گئی، اور اس کی اجرت رہ جانے کے بعد میں نے اس سے بہت سارا کام کیا، اور ایک دن وہ مزدور آیا اور بکریاں اور ریوڑ جو اس کی اجرت سے بنی تھی میں نے اس کو واپس کی. اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہمیں نجات دے دیں. یہ چٹان پوری ہٹ گئی اور انہوں نے اپنے اچھے عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا. قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں کی اس بات کو بھی نقل کیا کہ یہودی زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کسی قبائل سے جنگ ہوتی اور انہیں نظر آتا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. سورہ بقرہ کی 89 آیت نمبر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ جو آخر میں آئے گا اور جس کے ساتھ آپ کتاب نازل فرمائیں گے اس کا واسطہ دے کر ہمیں اس جنگ کے اندر فاتح فرما. تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر وسیلے کو بھی بیان کیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کس کا وسیلہ دے کر مانگنا جائز ہے اور اس حوالے سے قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اصل میں مفتی صاحب نے اس کے حوالے سے جو آیت پڑھی ہے وہ بنیادی آیت ہے اس موضوع پر قرآن مجید کی، اور اس میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پہلی بات جو ایمان والوں سے اللہ کا حکم اور اللہ کا تقاضا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلۃ کہ اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو تلاش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے، آپ کی تمام تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے. آپ نے اپنے تمام اصحاب کو یہ تعلیم دی کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ اختیار کریں.
اس کی ایک مثال یہ تھی کہ جب ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تم، کیا مانگتے ہو، تو وہ کہنے لگے ذہانت اسی چیز کو کہتے ہیں اور ایمان بھی اسی چیز کو کہتے ہیں. ہمیں اگر زبان نبوت سے اس طرح کی کوئی پیشکش ہو تو ہم کہیں کہ دنیا کی ہمیں یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، کیونکہ وہ جو چاہیں گے اس وقت مل جاتی. تو وہ اتنے ذہین انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ یقیناً دانائی کا سبب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے جنت چاہیے، اور صرف جنت نہیں چاہیے بلکہ جنت میں آپ کا قرب چاہیے. سبحان اللہ. یعنی کتنی بہترین خواہش کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے جنت میں، یہ مطلوب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری مدد کرو کثرت سجود سے. یعنی سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا کہ بھئی کثرت سے سجدے کرو، یعنی نفلی عبادات کرو، اور یہ ذریعہ بنے گا تمہارا اس دعا کی قبولیت کا. اسی طرح یہ جو واقعہ حضرت نے بیان کیا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اعمال صالحہ وسیلہ بنتے ہیں، اور جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا اللہ کس کو قرب دے سکتا ہے؟ اپنا قرب کس کو دے گا؟ کوئی گناہ گار آدمیوں کو تو نہیں دے گا. کوئی غلطی کر کے آئے گا اس کو تو اپنا قرب نہیں دے گا، بلکہ قرب اللہ اس کو دے گا کہ جو نیک عمل اور ایسے اعمال کر کے آئے گا جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. اور اللہ کے پسندیدہ اعمال کی فہرست پوری قرآن مجید میں ہے. اللہ نے کتنی جگہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے احکامات دیے، کچھ کام کرنے کو کہا، کچھ کام سے منع فرمایا. تو جو بھی ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے نیک اعمال کی طرف آتا ہے. معذرت قطع کلامی معافی بتائیے گا، اگر اللہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ اپنا قرب نہیں دے گا تو یہ گناہ گار کہاں جائیں گے؟ نہیں، معافی مانگیں گے. معافی مانگیں گے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک عمل قرب کا ذریعہ ہے، گناہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کے. مطلب مفہوم میرا یہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک صوفی صاحب کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے گناہ گار آدمی ہو، تمہیں کیسے اللہ معاف کرے گا؟ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے پورے. تو دوسرے ایک عالم دین کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی یہ دل کی کیفیت بیان کی کہ میں اتنا گناہ گار آدمی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی پیشکش قرآن مجید میں اللہ بالکل ایسے. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر بہت ساری گفتگو کرنی ہے. حسن الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوچھیں گے بزرگوں کے بازارات پر جا کر جو ہے وہ دعا جو ہم مانگتے ہیں وسیلہ بنا کر وہ جائز ہے، اور مختلف سوالات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.